السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ کل ہم نے علامات وقف پڑھی اور وقف کے قواعد پڑھے، لیکن ان کی مشق ہم نے نہیں کی تھی۔ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادقین، یہ نون پر زبر تھی جس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ نادمین، مستقیم، یہ زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات جو ہیں جب کسی حرف پر آئیں اور ہمیں وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم دیتے ہیں اور اس کو اسی طرح ساکن پڑھتے ہیں۔ فیہ، یہ ہا کے نیچے زیر تھی اس کو بھی ساکن کر دیا۔ شفتین، تھوڑا سا اس کو ہلکا سا مد جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے تو حروف لین میں سے ہے، لیکن جب نون کو ساکن کریں گے تو اس لیے اس کو ہلکا سا لمبا کرنا پڑے گا۔ شفتین، آرام سے اس طرح اس کو تھوڑا لمبا کریں گے۔ بالحق، یہ قاف مشدد تھا نا، تو جب مشدد حرف ہوگا نا یعنی تشدید والا، تو تشدید اس کی باقی رہتی ہے لیکن حرکت ظاہر نہیں ہوتی، حرکت ختم ہو گئی۔ ہا قاف زبر حق، قاف زیر قی، جو قاف کے نیچے زیر تھی نا وہ ختم ہو گئی لیکن تشدید باقی رہی۔ بالحق، اس طرح کر کے اس کو ادا کریں گے۔ نستعین، یہ اس پر بھی مد آ گئی کیونکہ عین یا زرعی حروف مدہ میں سے ہے، یا مدہ ہے، اور نون کو جب ہم نے ساکن کیا اس پر پیش تھی تو ساکن کرنے سے ہم نے اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا۔ نستعین، یشاء، یہ حمزہ کو ہم نے ساکن کیا، اس پر بھی من قبل، لام کو ہلکا سا ہی بس پڑھنے ہوگا۔ شہر، دو زیر تھی ساکن کر دی۔ شیء، دو زیر تھی ساکن کر دی، تھوڑا سا ہلکا جھٹکا لگا کیونکہ حمزہ ہے اس کے آخر پر۔ شیء، قسط، یہ طوا جو ہے یہ بھی ساکن، سین بھی ساکن، تو اس لیے جو طوا ہے وہ تھوڑا سا ہلکا سا ہی پڑھنے ہوگا۔ اس کے بعد ہے لہو، واؤ کے اوپر دو پیش تھی ساکن کر دیا۔ قدیر، دو پیش تھی ساکن ہو گیا۔ برق، دو پیش تھی ساکن ہو گیا۔ بہ، کھڑی زیر تھی اس لیے ساکن ہو گیا۔ عبادہ، کھڑی زیر تھی ساکن ہو گیا۔ بامرہ، کھڑی زیر تھی ساکن ہو گئی۔ ربہ، الٹی پیش ساکن ہو گئی۔ اخلدہ، الٹی پیش تھی ساکن ہو گئی۔ موازینہ، الٹی پیش تھی ساکن ہو گئی۔ الفافا، دو زبر میں سے کیونکہ ایک زبر پڑھا جاتا ہے اور اس کے آگے اس کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کا الف اس کا تو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنے ہو گیا، اگر لکھا ہوا نہ ہو اس کی جگہ پہ اگر یا خالی لکھی ہوئی ہو یا کوئی بھی علامت خالی لکھی ہوئی ہو تو بھی ہم نے الف میں اس کو تبدیل کر دینا ہے، ایک زبر اور ایک الف، تو اس کو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ الفافا، علما، نبیا، یہ تینوں میں دو زبر تھی اور ایک زبر پڑھا گیا۔ قوہ، اب یہ تا گول تھی اس وجہ سے اس کو ہا میں تبدیل کر دیا اور جوڑ واہ نہیں کرنا، قوہ، ایک دم سے واہ، واو ہا زبر واہ۔ رقبہ، با ہا زبر باہ، یہ جوڑ ہوا ہے اس کا، یعنی اس کے ہجے اس طرح کریں گے۔ جاری، اب تین ایسی الفاظ آ رہے ہیں جن پر کھڑی زبر ہے، اس وجہ سے ان کو ہم نے کھڑی زبر ہی قائم رہنے دینی ہے، کھڑی زبر کیونکہ اپنی حالت پر قائم رہتی ہے۔ وَتَوَلَّى مِنَ الْأُولَىٰ فَتَرْضَىٰ، اس کے بعد ساکن حرف بھی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ساکن ہوتا ہے۔ وَانْحَرْ فَارْغَب فَحَدِّثْ، یہ پہلے ہی ساکن حروف ہیں اس لیے ان کو ساکن حالت پر قائم رہنے دیا گیا۔ فِيهَا، یہ حروف مدہ میں سے ہے اس لیے الف مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو اسی حالت پر قائم رکھا گیا۔ تَهْتَدُوا، واو مدہ ہے اسی حالت پر قائم رہا۔ قولی، یا مدہ ہے اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس کے بعد 6 مثالیں ایسی ہیں جو نون قطنی سے تعلق رکھتی ہیں۔ نون قطنی ہے اور نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر والی لائن میں۔
खैरनिल वसिय्यत लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको साकिन करेंगे यानी वक्फ करेंगे तो इसको साकिन करने का तरीक़ाकार ये है कि चूँकि ये खैरन था, शीबन, खैरन और खबीरन, ये तीन मिसालें आप नोट फरमा लें। ये तीन मिसालें दो ज़बर की हैं, इन पर दो ज़बर आती है, शीबन, खैरन, खबीरन। तो दो ज़बर में से एक ज़बर पढ़ा जाएगा, वक्फ की सूरत में दो ज़बर में से एक ज़बर पढ़ा जाएगा। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, वक्फ की सूरत में इस तरह अदा करेंगे, खैर अल वसियतु, यानी कि उसका हमज़ा वसली दोबारा से पढ़ने हो जाएगा, शीबा अस्समाउ खबीरा अल्लज़ी। ये तीनों मिसालें इसलिए मैंने पहले पढ़ दी ताकि आपको समझ आ जाए कि दो ज़बर होने की वजह से एक ज़बर उसका पढ़ा गया। उसके बाद है मुनीबिनी दुखुलूहा, ये लफ्ज़ था नून कुतनी के साथ, तो उसको हमने साकिन कर वक्फ की सूरत में साकिन कर दिया, मुनीब उदखुलूहा, मुबीन उक़्तुलू, क़दीर अल्लज़ी। इसकी हमज़ा वसली के ऊपर ज़बर लगी है, बाकी दोनों के भी हमज़ा वसली पर ज़बर ही दी गई है, लेकिन सिर्फ ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके हमज़ा वसली पर पेश दी गई है, उदखुलूहा, उक़्तुलू, ये दोनों फ़िल अमर हैं और मज़मूमुल आइन है, इस वजह से इनको पेश दी गई हमज़ा वसली को। दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।